بشرا بی بی کے بارے میں یہ بات مشہور کر دی گئی کہ جی بات طے ہو گئی تھی، آرمی اس بات پر تیار ہو گئی تھی کہ آپ سنجانی اپنا وہ کر لیں جب یہ 24 جب کو 24 یہاں آئے نومبر ہیں، والا ہوا تھا. اور اگر آپ نے ایسا کر دیا تو ایس سی او کانفرنس کے اختتام کے بعد ہم عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کر دیں گے. زیادہ آسانی ہو جائے گی، جن کے پاس اصل قوت ہے وہ عمران خان صاحب کو کہیں گے بلوان جی ان سمجھ آ گئی جی، آپ بتائیے کیا ارادے ہیں. جو ابھی تازہ ترین جو لکھ کر تحریک انصاف نے حکومت کو مذاکرات کے 2 پوائنٹ دیے ہیں، ان میں 8 فروری کو چرائے مبینہ طور پر چرائے مینڈیٹ کا ہرگز کوئی ذکر نہیں. تو ان کے پاس تو ابھی اپیل کے 2 فورم پڑے ہیں ابھی بھی، ایک ہائی کورٹ ہے ایک سپریم کورٹ ہے. تو اگر اس کیس پہ جان نہیں ہے تو ان 2 فورم سے انہیں ریلیف مل سکتی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے لیے امریکہ کا صدر کلنٹن جو ہے وہ متحرک ہو جائے اور وہ سعودی عربیہ جیسے ممالک کو استعمال کرے، جیسے نواز شریف کے ساتھ ہوا. کیا عمران خان صاحب واقعی اب جھکیں گے یا نہیں جھکیں گے جو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو غلام نہیں بننے دوں گا؟ یہ جھکنا وکنا یہ سب یہ تو ڈرامائی گفتگو ہوتی ہے. اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں ایشیا، افریقہ، لیٹن امریکہ کے ملکوں میں. تو اس میں کہتے ہیں کہ یہاں پگڑی اچھلتی ہے، اسے میکدہ کہتے ہیں. اور وہی بات کہ جیل سے ہی مذاکرات اصل تو وہیں سے ہوتے ہیں. ہاں کیوں نہیں ہو پر سکتا سر ہے. یہ آن دا ریکارڈ ہوگا آف دا ریکارڈ ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار. ناظرین، القادر ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی عمران خان کو سزا تو ہو چکی ہے، لیکن اس سے کچھ دن پہلے تک مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھیں کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے بیچ میں مذاکرات ہو جائیں گے. پچھلی کچھ ایپیسوڈز میں نصرت صاحب سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی ہیں جو بیک اینڈ میں مذاکرات کر رہی ہیں، لیکن اب اگر وہ جیل جا رہی ہیں تو ان مذاکرات کا کیا ہوگا. ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ میری آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے لیکن وہ سیاست پہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے. اب ان ساری باتوں کے بعد پی ٹی آئی اور مذاکرات کی کیا فیوچر ہو سکتی ہے اور کیا واقعی جیل سے بیٹھ کے باقی مذاکرات ہوں گے، اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے. السلام علیکم نصرت صاحب. وعلیکم السلام. پچھلی ایپیسوڈز میں سب سے ہوتی تھی پہلی یہ تو بات یہ ہے کہ جیل ہی میں تو مذاکرات ہوتے ہیں سر، لیکن آف دا ریکارڈ ہوتے ہیں. جیل میں مذاکرات نہ ہو رہے ہوتے تو ہمارے پیارے نواز شریف صاحب جو ووٹ کو عزت دینے آئے تھے وہ لندن نہ جاتے. تو سر مطلب آف دا ریکارڈ وہی ہو رہے ہوتے ہیں تو مذاکرات. جیل میں مذاکرات میں آسانی ہوتی ہے. تو ہم بشرا بی بی کے کیس میں بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اب بشرا بی بی کیوں، عمران خان صاحب کے بھی کیس میں ہو سکتے ہیں. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ فی الحال یہ جو دکھاوے کے مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت اور تحریک انصاف کی ٹیم کے درمیان، شاید یہ کچھ دنوں تک جاری رہیں گے، اگرچہ یہ اٹس این ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی. تو سر یہ صرف مطلب مذاکرات والی جو خبریں آتی ہیں پبلک کو انگیج کرنے کے لیے، عاشق عمران کو انگیج کرنے کے لیے جیسے آپ کہتے ہیں، ان کا کوئی ایکچوئل کوئی سالڈ رزلٹ نہیں ہوگا مذاکرات کا؟ سالڈ رزلٹ تو جتنے بھی اپروچ کیا جا رہا ہے اس کا بنیادی مقصد تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کی رہائی ہے کہ وہ جلد از جلد باہر آئیں، اپنی پارٹی کو منظم کریں اور ملک کو ریاست مدینہ بنائیں. یعنی وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے حامی ہیں ان کے نقطۂ نظر سے. اور ہر سیاسی جماعت کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے. وہ لوگ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جیل سے باہر لانا چاہتے تھے اور اس ضمن میں دہشت گردی کے بجائے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہتے تھے، یعنی بجائے ذوالفقار جوائن کرنے کی، ان کی بھی یہ خواہش تھی. نواز شریف کے صاحب کے سلسلے میں شہباز شریف صاحب کی یہی خواہش تھی، وہ کامیاب رہے. تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف میں سے بھی کوئی نہ کوئی شہباز شریف برآمد ہوگا. اور مجھے محسوس ہو رہا ہے
کہ بالآخر یہ کردار شاید بشریٰ بی بی ہی کو ادا کر مطلب بشریٰ بی بی خود آگے آ جائیں گی کہ چلیں ٹھیک ہے جی بات کر لیتے جی ہیں. وہ پہلے مذاکرات کر کافی لیتے ہیں. اچھا کردار ادا کر رہی تھی میری اطلاعات کے مطابق. یہ گوہر صاحب تو ایسے مسخرے ہیں ان کا. پھر مطلب بیسکلی فیس پہ صرف وہ آتے ہیں میڈیا میں یا زیادہ, نہیں لیکن وہ بیک اصل اینڈ پہ میں بات کوئی اور مسئلہ ہو رہی یہ ہے. ہو رہا تھا. سنیے دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بشریٰ بی بی کے بارے میں یہ بات مشہور کر دی گئی کہ جی بات طے ہو گئی تھی, آرمی اس بات پر تیار ہو گئی تھی کہ آپ سنجانی اپنا وہ کر لیں جب یہ 24 جب کو 24 یہاں آئے نومبر ہیں, والا ہوا تھا. اور اگر آپ نے ایسا کر دیا تو ایس سی او کانفرنس کے اختتام کے بعد ہم عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کر دیں گے. کس حد تک یہ پیغام دینے والے واقعتاً ایسا کرنا چاہتے تھے یا نہیں, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن جب مذاکرات ہوتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, تو ایسے دھوکے دیے جاتے ہیں. بعض اوقات یو کال دا بلف, سم ٹائمز یو سے نو آئی ڈونٹ بلیو یو, آئی کانٹ ٹرسٹ یو. تو یہ پارٹ ہے اس کا, تو جو سر ہوتا ہے. تو بشریٰ بی بی سر اگر اب لیٹ سے جیل چلی جاتی ہیں 2-3 مہینے بعد نہیں زمانہ جیل تو چلی گئی نا تو سر بابا. وہیں سے بیٹھ کر وہ پارٹی کے ڈیسیجنز کر لیں گی یا ان کے ساتھ آگے 1-on-1 بات چیت ہو جائے گی. ساتھ چلے یہ لوگ وہ کہہ رہے نہ صحیح تو ڈائریکٹ اب زیادہ آسانی ہو جائے گی. جنہوں نے جن کے پاس اصل قوت ہے وہ عمران خان صاحب کو کہیں گے بلوان جی ان سمجھ آ گئی جی, آپ بتائیے کیا ارادے ہیں. اصل قوت تو بھی نہ ہوگی, کس کی بات ہو رہی ہے. بہرحال جو کہنا ہوتا ہے اتنا کافی ہوتا ہے, مطلب یہ کہ ضروری نہیں ہوتا. ہمارے جو سننے والے ہیں نا یہ آپ سے بہت زیادہ عقل مند ہیں, انہیں بیوقوف نہ سمجھا کریں. ہم سب کو پتہ ہے کہ وطن عزیز میں اقتدار کا اصل سرچشمہ کون ہے, تو وقت ضائع نہ کریں. تو سر وہی جو اسپیسیفک ادارہ ہے, کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی جڑیں کاٹنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں؟ القادر ٹرسٹ کیس کا بھی اب فیصلہ آ گیا, بیکاز وی نو کہ عمران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہیں, عوام کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے, وہ صحیح ہے وہ غلط ہے, دیٹس اندر ڈبیٹ. تو یہ اس سے پی ٹی آئی عمران خان کی پاپولیرٹی ختم تو نہیں ہو سکتی. یہ جو سپورٹ ہے, یہ جو مقبولیت ہے, اس کا اظہار ہوتا ہے الیکشن والے دن 8 فروری کو. وہ لوگوں نے کر دیا. اس کے بعد اگر الیکشن لیٹس کنسیڈ کھلے دل سے مان لیتے ہیں کہ جی 2/3 اکثریت کے ساتھ تحریک انصاف جیت گئی تھی, لیکن اقتدار تو منتقل نہیں ہوا, تو دوسرا طریقہ پھر یہ رہتا ہے کہ آپ احتجاج کے ذریعے اپنا چرایا ہوا مینڈیٹ واپس لیں, کوٹ ان کوٹ. تو ابھی تازہ ترین جو لکھ کر تحریک انصاف نے حکومت کو مذاکرات کے 2 پوائنٹ دیے ہیں, ان میں 8 فروری کو چرائے مبینہ طور پر چرائے مینڈیٹ کا ہرگز کوئی ذکر نہیں. اس میں صرف 2 مطالبے ہیں. ایک مطالبہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات پر کمیشن بنایا جائے, دوسرا یہ ہے کہ 26 نومبر کے واقعات پر کمیشن بنایا جائے. 2 بڑے واقعے جو مطلب ہسٹری میں کاؤنٹ ہوں گے آئی گیس. تو 8 فروری کا جو مبینہ طور پر چرایا گیا مینڈیٹ تھا وہ تو تحریک انصاف خود بھول گئی نا. کل تو انہوں نے لکھ کے جو مطالبہ کیا اس میں تو 8 فروری کا ذکر نہیں ہے. کنوینئنٹلی سر انہوں نے نکال لیا. خیر کنوینئنٹلی کیا کر رہی ہے کہ مجبوری ہوگی, کبھی سوچا ہوگا کہ یار ٹھیک ہے وقت گزر گیا ہے, آگے چلیے. سر اب وہ چرائے ہوئے مینڈیٹ کا وہ اس بارے میں نہیں کرتے بات, انہیں 9 مئی اور 26 نومبر کی زیادہ فکر ہے. بابا میں فرضی بات نہیں کر رہا, میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو کل تحریری طور پر 2-3 دن پہلے ہمارے سامنے آئی ہے, تحریک انصاف کی جانب سے آئی ہے اور لکھ کر آئی ہے. وہ 8 فروری کا آڈٹ نہیں مانگ رہی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ پی ٹی آئی خود کہہ رہی ہے. سر اس کے بعد تو پھر ان کا نیریٹو اوریجنل تو پھر بیک گراؤنڈ میں ہی چلا گیا نا, پھر تو کچھ دن بعد یہ اپنی باقی اسٹیٹمنٹ سے بھی ہٹ جائیں گے. مثلاً سر عمران خان کی رہائی تو وہیں کی وہیں رہے گی, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی کے ساتھ اگر ہو جاتی ہے بات, سیاست میں پاکستان کی سیاست میں کسی بھی بڑے لیڈر کا جیل میں جانا کوئی نیا واقعہ نہیں. یہ ہر ہسٹری میں ہوتا آ رہا ہے.
عمران خان صاحب سے شاید بہت بڑے قد کے ایک رہنما تھے حسین شہید سوربرتی، ان کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے غدار قرار دیا تھا، اور وہ بھی جیل میں بہت دفعہ رہے ہیں. ٹھیک. ولی خان صاحب تھے، وہ بھی بہت بڑے رہنما تھے. تقریباً پوری زندگی انہوں نے جیل میں گزار دی. خان عبدالصمد خان اچکزئی تھے، محمود خان اچکزئی کے والد. میر غوث بخش وزنجو تھے. ذوالفقار علی بھٹو گرفتار ہوئے اور حتیٰ کہ انہیں پھانسی لگی. بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی کے کئی سال گزارے. آصف علی زرداری جو آج دنوں صدر پاکستان ہیں، وہ بھی تھے، وہ بھی کوئی 11 سال جیل نواز میں شریف تھے، رہے ہیں. مریم نواز تھی، نواز شریف رہے ہیں، مریم رہی ہیں. لیکن پھر بعد میں اب وہی آصف زرداری، انہوں نے تاریخ بنائی ہے، دوبارہ بھائی اس ملک کے منتخب صدر ہوئے ہیں. الیکٹڈ پریزیڈنٹ. تو لہٰذا وائی ڈو یو رول آؤٹ کہ کل کو عمران خان بھی واپس آئیں گے؟ آ سکتے ہیں. لیکن سر وہی بات ہے، القادر ٹرسٹ کیس کے بعد تو سزا لمبی بھی چل سکتی ہے ان کی. یہ مشکل سے ہی کیس اب آئی گیس اگر یہ لے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں. بہرحال یہ جو وکیل ہوتے ہیں بڑے بڑے اسی لیے ہوتے ہیں نا کہ آپ کو مشکل وقت میں نکلوائیں. تو شاید فرض کیا خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، اگر ہائی کورٹ سے ریلیف نہ ملی تو سپریم کورٹ بھی تو ہے ابھی. تو ان کے پاس تو ابھی اپیل کے 2 فورم پڑے ہیں ابھی بھی، ایک ہائی کورٹ ہے، ایک سپریم کورٹ ہے. تو اگر اس کیس پہ جان نہیں ہے تو ان 2 فورم سے انہیں ریلیف مل سکتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ سر پھر یہ تو معاملہ لمبا چلے گا کیسز والا. تو اب کیا کریں نا، اس کے علاوہ اور کیا طریقہ ہے؟ یا تو پھر یہ کہ پوری قوم آج سڑکوں پہ آ جائے، ابھی آ جائے تو 2 دن بعد رہا ہو جائیں گے. اصل بات تو یہ ہوتی ہے نا، 2 ہی طریقے ہیں نا. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ عدالت سے رہا ہوں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے لیے امریکہ کا صدر کلنٹن جو ہے وہ متحرک ہو جائے اور وہ سعودی عربیہ جیسے ممالک کو استعمال کرے، جیسے نواز شریف کے ساتھ ہوا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انقلاب آ جائے، لوگ سڑکوں پہ آ جائیں جیسے امام خمینی کے لیے آئے تھے. چوتھا تو کوئی راستہ نہیں ہے نا. تو فی الحال جو راستہ مجھے نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کے لیے وہ یہی ہے کہ وہ عدالت ہی سے اپنی رہائی کی کوشش کریں، جس میں ظاہر وقت لگے گا. لیکن سر اگر لیٹ سپوز کہ وہ جھک جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ماننے کو تیار ہوں جو بھی مذاکرات ہیں، تو پارٹی اور کیا مانے؟ وہ کہیں گے جیسے پی ٹی آئی کی اپنی ایک اکڑ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے مطالبات مانیں. کیا مانے؟ یعنی مجھے دوبارہ وزیر اعظم بنا دو 9 میں تو وہ حکومت کیوں بنائے گی؟ آپ مجھے بتائیں کہ ان کو جن لوگوں نے اپریل 2022 میں فارغ کیا، ووٹ آف نو کانفیڈنس سے، وہ اب انہیں دوبارہ وزیر اعظم کیوں بنائیں؟ خاص طور پر جب یہ کہیں کہ بس دعا چھوڑوں گا نہیں. جس کے پاس بھی طاقت ہے وہ اپنے سیلف انٹرسٹ میں تو کہے گا کہ نہیں بھائی صاحب یہ تو بہت اپنا انتقامی مزاج ہے ان کا، تو یہ تو معاف کرنے کا ارادہ نہیں ہے ان کا. کیا خیال ہے؟ پھر تو پی ٹی آئی کے لیے راستہ مشکل ہی ہے، عمران خان صاحب کے لیے اسپیسیفکلی بانی پی ٹی آئی. بابا وہی تو ہے، یہ ایک مشکل مراحل آتے ہیں. میں پھر رو رہا ہوں آپ سے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے یہ. بس سر وہ چیزیں پبلک سے دنیا بھر میں ان تمام ملکوں میں جہاں پر کہ جمہوریت ہماری طرح کا ڈھکوسلا ہے، اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ایشیا، افریقہ، لیٹن امریکہ کے ملکوں میں تو اس میں کہتے ہیں کہ یہاں پگڑی اچھلتی ہے، اسے میکدہ کہتے ہیں. تو یہاں جب سیاست میں کوئی شخص آتا ہے تو اٹس ناٹ پکنک. یہاں پہ آپ کے ساتھ برا اور اچھا وقت آتا رہتا ہے. تو آج کل عمران خان صاحب پہ برا وقت ہے، وہ کاٹیں اس کو بہادری سے جیسے ابھی تک کاٹ رہے ہیں نظر بظاہر. اس کے بعد ہی پتہ چلے گا پھر کہ سر کیا عمران خان صاحب واقعی اب جھکیں گے یا نہیں جھکیں گے، جو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو غلام نہیں بننے دوں گا. یہ جھکنا بکنا یہ سب یہ تو ڈرامائی گفتگو ہوتی ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کے والد کو پھانسی لگائی گئی تھی،
ٹھیک ہے. اس کے باوجود 1988 کے انتخاب کے بعد ان کو ان دنوں کے آرمی چیف اسلم بیگ سے نیگوشیٹڈ ایک سیٹلمنٹ کے ذریعے اقتدار ٹرانسفر ہوا نا. میاں نواز شریف صاحب 2 مرتبہ نکالے گئے, ٹھیک ہے نہیں, تو اس کے بعد نیگوسیشن ہی کے ذریعے وہ جیل سے لندن گئے نا دل کا علاج کروانے. تو نیگوسیشن سر ہو سکتی ہیں, تو نیگوسیشن تو عمران خان صاحب بشرا بی بی کے ساتھ بھی پاسبل ہیں, تو ان کے ساتھ بھی ممکن ہے. اور وہی بات کہ جیل سے ہی مذاکرات اصل تو وہیں سے ہوتے ہیں. ہاں کیوں نہیں ہو پر سکتا سر یہ آن دا ریکارڈ ہوگا آف دا ریکارڈ ہوگا, یہ تو وقت ہی بتائے گا. بابا ایسی باتیں کوئی یعنی کہ ڈھول بجا کے تو نہیں ہوتی نا. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. میں ذاتی طور پر کسی بھی سیاستدان کے لیے برا نہیں چاہتا, اور سر یہ عمران خان صاحب کو باوجود جیل اس جانا کے بہت کہ خان صاحب نے اپنے دور میں یہ بات بھولے رکھی. ہمیشہ جب آپ اقتدار میں ہوں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان جیسے ملکوں میں میرے ساتھ بھی برا وقت آ سکتا ہے. تو سیاسی ادارے کو مضبوط کریں, جمہوری قدروں کو مضبوط بنائیں, اس میں آپ کی بقا اور آپ کی توانائی ہے. یہ ویلڈ پوائنٹ ہے سر. دیٹ از دا ویلڈ پوائنٹ. چلے سر پھر ہم اگلے ہفتے کنٹینیو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کہاں تک پہنچے. اللہ کرے. ناظرین, نصرت صاحب نے کہا کہ جیل سے بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں, لیکن کیا یہ آن دا ریکارڈ ہوں گے آف دا ریکارڈ ہوں گے تو وقت ہی بتائے گا, اور کتنی چیزیں پبلک ہوں گی اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی کیا فیوچر ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. اللہ حافظ.